جی ہو گیا؟ میں ہاں جی بالکل اوکے جی. جی حضور خدا کی سلامتی جی. آج ہم یہاں پر کتاب نمبر 36 اور 37 کے پروف ریڈنگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کے حضور. جی، اور اس کے بعد پھر سابقہ کا ایک کتاب 34 کا. اچھا. اور ان دونوں کتابوں کا ہم بیک ٹائٹل بھی آپ سے لکھوائیں گے. اور وہ جو پچھلا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی وہ تو. حضور میں آپ کو پڑھوں گا اینڈ پہ. اچھا پھر اچھا میں اچھا. آپ کو بتا دوں گا، پھر وہ بیک ٹائٹل تینوں ہی آپ ایک دفعہ ہی لکھوا دیجیے گا بھرے بھرے. چلو ٹھیک ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں جی. جی جی کرے. ایک وقت تھا کہ پرواز بھی ہوئی، بہت نزدیک آیا میں حق تعالیٰ کے. اس کے بعد پھر اندھیرے کی طرف سفر کر دینا یا کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پھر اس اندھیرے سے پھر روشنی کی طرف آنے کے لیے وقت لگ جاتا ہے. تو وہ حق تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ دکھائے گا. جب خدا کسی سے ملتا ہے تو پہلے اس کی کمزوریاں بتاتا ہے، اس کی روح دکھاتا ہے کہ دیکھ اس میں کتنا اندھیرا ہے. تو یہ ایک سفر ہے. لیکن جہاں پہ خدا کی ذات ملتی ہے، بلکہ جب میں آپ کا نام لے کر آج جنگل میں جاؤں گا تو خدا کا نور آئے گا، تو میں آپ کا نام لے کر میں ان سے پوچھ لوں گا، اطہر صاحب سے، خدا سے، کہ حضور آپ کا نام لے کے میں کہوں گا کہ آج ایک اور روح آئی ہے جو تیری تلاش میں تھی اور وہ ایمان لی. تو اس کے بعد خدا نے چاہا تو آپ کا خدا کی ذات سے بھی آپ کا ملاقات ہوگی، فرشتوں سے بھی ہوگی. اور یہ بتا دوں کہ جتنے صوفیہ ہیں، صوفیہ اکرام، وہ روح کی دنیا میں ایمان لا چکے ہیں. حضرت علی ایمان لا چکے ہیں، اور بہت سے صحابہ ایمان لا چکے ہیں. بلکہ یہاں تک کہوں گا خالد بن ولید بھی ایمان لا چکے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ایمان لا چکے ہیں، اور یہ چاروں خلیفہ بھی لا چکے ہیں ایمان، اور بہت سے اصحاب. ہے کہ ہم سب جو جتنے بھی یہاں موجود ہیں اس دنیا کے اندر، ہم مسلمان، ہم صرف اقرار باللسان تک تو ٹھیک ہے، وہاں سے کہتے ہیں اللہ ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، سب ہے، لیکن اس پہ ہم ابھی تک کوئی کسی کی جو تصدیق بالقلب ہے نا، وہ ابھی کسی کی مکمل نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آنکھ سے دیکھوں، دل کی آنکھوں سے اور روح کی آنکھوں سے دیکھوں اور تصدیق بالقلب ہو جائے تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. جی آپ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے اور ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو آنکھیں ہیں وہ خدا کی ذات کہتی ہے. جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نگاہیں خدا تک پہنچ سکتی ہیں. جب خدا کی ذات آنکھوں تک آتی ہے تو پھر دیدار ہوتا ہے. تو پھر وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مادہ ہے، یہ جو ظاہری کائنات ہے، یہ ہٹ جاتی ہے، پیچھے کو ہٹ جاتی ہے. اور پھر کشف کے اندر، بلکہ خدا کی عنایات ایسی ہیں کہ میں یہاں لیکچر بھی دے رہا ہوتا ہوں اور جنتیں میرے پاس خود آتی. تو یہاں میں، بلکہ تین تین چار چار چیزیں میرے سامنے سے گزرتی ہیں. تو خدا نے کچھ چابیاں رکھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ چابیاں جب ایک سنگم پہ مل جاتی ہے تو خدا پردوں سے باہر آ کے کہتا ہے مجھے دیکھ، میں تیرا رب العالمین. جی ضرور، اگر میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. جی جی. مسائل ضائع خدا کا دل. ایک وقت تھا کہ پرواز بھی ہوئی، میں حق تعالیٰ کے بہت نزدیک آیا. اس کے بعد پھر اندھیرے کی طرف سفر ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اس اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو وہ حق تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ دکھائے گا. جب خدا کسی سے ملتا ہے تو پہلے اس کی کمزوریاں بتاتا ہے، اس کی روح دکھاتا ہے
کہ دیکھ اس میں کتنا اندھیرا ہے. تو یہ ایک سفر ہے، مگر جہاں پر خدا کی ذات ملتی ہے. اور جب میں آج جنگل میں جاؤں گا تو جب خدا کا نور آئے گا، میں عطا صاحب سے آپ کا نام پوچھ لوں گا اور خدا کے سامنے آپ کا نام لے کر کہوں گا کہ آج ایک اور روح آئی ہے جو تیری تلاش میں تھی، اور وہ ایمان لے آئی. تو اس کے بعد اگر خدا نے چاہا تو آپ کی خدا کی ذات سے ملاقات بھی ہوگی، فرشتوں سے بھی ملاقات ہوگی. اور یہ بتا دوں کہ جتنے صوفیہ ہیں، صوفیہ کرام، وہ روح کی دنیا میں ایمان لا چکے ہیں. حضرت علی ایمان لا چکے ہیں، بہت سارے صحابہ ایمان لا چکے ہیں، بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ خالد بن ولید بھی ایمان لا چکے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ایمان لا چکے ہیں، اور یہ چاروں خلفاء بھی ایمان لا چکے ہیں، اور بہت سے صحابہ بھی. یہ ایمان ہے کہ ممبر، یہ ایمان ہے کہ ہم سب جو جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اس دنیا کے اندر مسلمان، ہم صرف اقرار باللسان تو ٹھیک ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن کہ اللہ ہے، فرشتے ہے، جنت ہے، لیکن اس پر ابھی تک جو تصدیق بالقلب ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. مسایہ ظاہر. ہاں جی بالکل ٹھیک ممبر. میں آنکھوں سے دیکھوں، دل کی آنکھوں سے دیکھوں، روح کی آنکھوں سے دیکھوں، اور تصدیق بالقلب ہو جائے تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. مسایہ ظاہر خدا کا دے. جی، آپ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے اور ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ جو آنکھیں ہیں وہ خدا کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی. جھوٹ کہتے ہیں وہ لوگ کہ نگاہیں خدا تک پہنچ سکتی ہیں. جب تک خدا کی ذات نگاہوں تک نہ آ جائے تو پھر دیدار ہوتا ہے، تو پھر وہ ظاہر بھی ہوتا ہے. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مادہ ہے، نے یہ جو پہنچ نہیں ظاہری. کہا، میں نے کہا تھا نگاہیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی جی جی. جب تک خدا نگاہوں تک نہ آئے. جب تک خدا کی ذات نگاہوں تک نہیں آ جاتی، یہ آپ نے بالکل ایسے ہی کہا، تو پھر دیدار ہوتا ہے. تو پھر وہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے، اور بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مادہ ہے، جو ظاہری کائنات ہے، یہ پھٹ جاتی ہے، پیچھے کو ہٹ جاتی ہے. اور پھر کشف کے اندر بلکہ خدا کی عنایات ایسی ہیں کہ میں جہاں لیکچر بھی دے رہا ہوتا ہوں اور جنتیں میرے پاس خود آتی ہیں. تو یہاں تک بلکہ تین تین چار چار چیزیں میرے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں. تو خدا کی، تو خدا نے کچھ چابیاں رکھی ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کو بتا دوں گا کہ وہ چابیاں جب ایک سنگم پہ مل جاتی ہیں تو خدا پردوں سے باہر آ کر کہتا ہے مجھے دیکھ، میں تیرا رب العالمین. تو اس کو جی ہم درمیان سے پڑھتے ہیں جی. وہ یہ ایک اور بات مضمون تھی، تھا جو بہت. ایک جی اور حضور. بات جو کہ آہ، بہت سے صوفیہ ایمان لا چکے، اور بہت سے صوفیہ جو انتہا پسند ہے محمد صاحب کی طرف، وہ ایمان نہیں لے کے. ٹھیک ہے جی، جی. میں اس بات کو بھی اس کتاب کا حصہ بنا دیتا ہوں. جی. صحیح ہو گیا جی. اس میں روشنی ڈال چکا ہوں کہ نیک لوگ جو ہے انہیں اس زمین پر دکھ اور تکلیفیں کیوں ہیں، یہ سوال بنتا ہے. جی. یہاں برے لوگوں کے لیے وہ یہاں پر یہ آواز کیا ہے؟ کسی کا وہ کھلا ہوا ہے. جو لگ رہا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہے، کو لگتا ہے جیسے آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. ہاں جی، کیونکہ مائک تو سبھی کے بند ہیں. اچھی مائس. تو یہ مضمون جو ہے کہ برے لوگوں کے لیے یہاں بڑے اچھی زندگی، یعنی کہ سکھ میں تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں دکھ ہے، کیوں تکلیف ہے؟ اس
مضمون کو کھولنے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے کہ پہلے تو قرآن میں دیکھ لیں کہ اس زمین کا آقا خدا نہیں ہے. اپنا قرآن پڑھے نا. اس زمین کا آقا وہ ہے جس کی آواز پہ یہ چلے جا رہے. تو قرآن کہتا ہے یہ اسی کی آواز پہ چلے جا رہے ہیں اور وہ ان کا آقا ہے. اب جو ہے تورات میں ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جب فرشتوں سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے. اس نے کہا میں زمین پہ سیر کرتا ہوا تھا. یعنی کہ پوری زمین اکثر میں ان کو لے گیا. آپ کے قرآن میں بھی کہتے ہیں جو اکثر ہیں الا قلیلا، صرف چند ہوں گے جو نکل گئے، لیکن اکثر کو تو میں لے جاؤں گا. اور لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ وہ نا شکر گزار بھی ہوں گے. تو کہا کہ زمین پہ سیر کرتا ہوا تھا. تو حق تعالیٰ نے پوچھا، سوری، حق تعالیٰ فرشتوں نے پوچھا کہ تیرا ایوب کے بارے میں کیا خیال ہے. جسے قرآن کہتا ہے کہ ایوب صبر کرنے والوں میں تھا. اس نے کہا کیا خیال ہے. کہا کہ خدا نے، اب ابلیس کہہ رہے، خدا نے اس کے کاموں میں برکت ڈالی، سب کچھ ہے اس کے پاس. اگر وہ شکر گزار نہیں ہوگا تو کون ہوگا. یہ ابلیس اور فرشتوں کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے ہیں، بات چیت ہو. تو ابلیس کہنا یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ تو دیا ہوا ہے، ذرا اسے ہاتھ لگایا جائے، اس کی دکھتی رکھ، پھر پتا کرے گا کہ وہ خدا کا ہے یا میرا ہے. اب دوسرے دن یہ ایوب بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے بتایا کہ تیرے لاکھوں جانور جو ہیں ان میں بیماری پھیلی، سب کے سب مرے. ابھی وہ یہ خبر دے ہی رہا تھا، ایک اور آ گیا، اس نے دوسری خبر دی. ابھی وہ دے رہا تھا، تیسرا اور آ گیا. یعنی کہ شام تک ایوب دیوالیہ ہو گیا. سب کچھ چھین لیا. اب جب سب کچھ چھن گیا، ابلیس اب دیکھ رہا ہے اب کیا کہتے ہیں. تو ابلیس نے جب شام ہوئی تو حضرت ایوب دعا کے لیے گئے اور کہا کہ میں ننگا ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا چلا جاؤں گا. یعنی کہ جو کچھ بھی تھا تیرا تھا، تو نے دیا. ایوب نے صبر کیا اور سجدہ کیا. یہ پہلی سیڑھی ہے. تو فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہو گئے، اسی لیے مہلت بھی مل گئی. اگر ہم نہ ہوتے تو وہ خدا مہلت کیوں دیتا. جی ضرور، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. جی، جی. مسائل ضائع خدا کا دل، یہ ایک مضمون تھا جس پر میں نے بہت روشنی ڈالی ہے، بہت روشنی ڈال چکا ہوں کہ نیک لوگ جو ہیں انہیں اس زمین پر دکھ اور تکلیفیں کیوں ہیں.
یہ سوال بنتا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے کہ برے لوگوں کے لیے یہاں بڑی اچھی زندگی ہے، یعنی کہ سکھ میں تو وہ بھی نہیں، لیکن نیک لوگوں کو کیوں دکھ دے رہا ہے، کیوں تکلیف ہے؟ اس مضمون کو کھولنے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے کہ پہلے تو قرآن میں دیکھ لیں کہ اس زمین کا آقا خدا نہیں ہے۔ اپنا قرآن پڑھیں نا، اس زمین کا آقا وہی ہے جس کی آواز پہ یہ چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ اسی کی آواز پہ چلے جا رہے ہیں اور وہ ان کا آقا ہے۔ اب جو تورات میں ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس جب فرشتوں سے ملا تو فرشتوں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا میں زمین پر سیر کرتا ہوا آتا ہوں، یعنی کہ پوری زمین اکثر کو ان میں سے میں لے جاؤں گا۔ آپ کے قرآن میں بھی کہتا ہے جو اکثر ہیں، اللہ کلیلہ، صرف چند ہوں گے جو نکل جائیں گے، لیکن اکثر کو تو میں لے جاؤں گا، اور لے کے نہیں جاؤں گا بلکہ وہ نا شکر گزار بھی ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ زمین پر سیر کرتا ہوا آتا ہوں میں۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ ایوب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جسے قرآن کہتا ہے کہ ایوب صبر کرنے والوں میں تھا۔ ابلیس نے کہا کہ خدا نے اس کے کاموں میں برکت ڈالی ہوئی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر وہ شکر گزار نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ ابلیس اور فرشتوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی۔ ابلیس یہ کہنا چاہتا تھا کہ سب کچھ تو دیا ہوا ہے، ذرا اسے ہاتھ لگایا جائے، ہم، پھر پتہ لگے گا ہم، کہ وہ خدا کا ہے یا میرا ہے۔ ہم، دوسرے دن جب ایوب بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے بتایا کہ تیرے لاکھوں جانوروں میں بیماری پھیل گئی ہے، سب کے سب مر گئے۔ ابھی وہ یہ خبر دے ہی رہا تھا کہ ایک اور آ گیا، اس نے دوسری خبر دی۔ ابھی وہ دے ہی رہا تھا کہ تیسرا ایک اور آ گیا، یعنی کہ شام تک ایوب کا دیوالیہ ہو گیا، سب کچھ چھن گیا۔ جب سب کچھ چھن گیا تو ابلیس دیکھ رہا تھا۔ اب کیا کہتا ہے؟ جب شام ہوئی تو حضرت ایوب دعا کے لیے گئے اور کہا کہ میں ننگا ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا چلا جاؤں گا، یعنی کہ جو کچھ بھی تھا تیرا تھا، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا۔ ایوب نے صبر کیا اور سجدہ کیا۔ یہ پہلی سیڑھی تھی۔ پھر فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہو گئے، اسی لیے مہلت بھی مل گئی۔ اگر ہم نہ ہوتے شیطان کے تو وہ خدا اسے مہلت کیوں دیتا؟ جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا جی، تو اس کتاب کے جی میں اینڈ سے اس کو پڑھتا ہوں، سنتے ہیں بلکہ پہلے۔ جی ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ حضور ایک ممبر فرماتے ہیں جناب میں پاکستان کے خواجہ سرا لوگوں میں سے ایک ہوں۔ مذہب کی دنیا نے مجھے اور مجھ جیسے لاکھوں لوگوں کو آج تک کمتر، گھٹیا اور شدید گناہ گار قرار دیا ہے۔ ہم، اس کے باوجود یہی مذہبی معاشرہ ہمیں جنسی ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ ہم، یہ سوال پوچھتے ہوئے میرے آنسو بہہ نکلے ہیں کہ کیا میں یا میری طرح کے کروڑوں خواجہ سرا لوگ بھی خدا سے مل سکتے ہیں؟ کیا خدا ہمارا بھی خدا ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی گلے لگانا چاہتا ہے، یا وہ بھی مذہبی لوگوں کی طرح ہم جیسوں کو پسند نہیں کرتا؟ خواجہ سرا جو ہے یہ بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اب مذہب کو میں لعنت کہوں یا میں مذہب کو جو اپنے معاشرے میں نہ عورتوں کے حقوق دیتا ہے نہ خواجہ سرام کے حقوق دیتا ہے، اور ان کو پیچھے رکھ کے کہتا ہے
کہ چاہے کتنا ہی ظالم مرد ہو، کتنا ہی ظلم کرنے والا ہو، کتنا ہی وہ بے انتہا کرمنل ہو، جرائم پیشہ، ان کی خدمت کرو اور جنت میں چلی جاؤ گی. یہ جھوٹی تعلیمات جو ہیں، میں پناہ مانگتا ہوں اس خالق سے. اب میں نے خواجہ سرا کے جہان دیکھے ہیں، بڑے حسین جہان ہیں کہ وہ روپ لے لیتے ہیں ہر قسم کا. تو جب ہمیں علم نہیں ہے اور مذہب کو بھی علم نہیں، نہ ان کے نبیوں کو یہ علم ہے، تو انہوں نے انہیں پسماندہ کہہ دیا، بیکورڈ قرار دے دیا کہ یہ ایک کوئی نچلی مخلوق ہے. توبہ توبہ توبہ. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا ان مذہبوں کا خدا نہیں ہے، یہ تو ابھی ہے مذہب. خدا ان گنت جہانوں کا خدا ہے، جسے ہم والدین بھی کہتے ہیں. اب ان لوگوں نے آپ کو بہت کمتری میں مبتلا کر دیا ہے، تو آپ ایسی اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، لیکن آپ خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں. اور ان مذہبوں نے جو دھوکہ دیا ہے، وہ آپ کو ہی نہیں دھوکہ دیا، وہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دھوکہ دے دیا ہے. اس لیے مذہب جو ہے یہ مردوں کی دنیا ہے، اور عورتوں کو جس طرح پیش دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لفظ رانی یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بہت ہی حقوق دیے، تو وہ آپ کا بھی خدا ہے. اور جب آپ ہماری تعلیمات پڑھیں گے تو آپ باغ باغ کر بیٹھیں گے کہ یہ انسانی مخلوق تو یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے انگنت مخلوقات پیدا کی ہیں. تو یہ جو جتنے مذہب ہیں، یہ جتنے نبی ہیں، یہ فرشتوں کے نیچے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ فرشتوں سے اوپر بھی کوئی چیز اور ہے جو خدا نے انگنت جہان تخلیق کیے ہوئے تھے. تو آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. ہماری جو روحانیت ہے اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ خدا آپ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اور مخلوقات سے. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دن، آج کے دور کے نئے آدم حضرت ظاہر. جی باقی میرے الدائی الفاظ ہیں، نہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ممبر جی سر، بہت شکریہ جی. آج ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے. ایک ممبر فرماتے ہیں، جناب میں پاکستان کے خواجہ سرا لوگوں میں سے ایک ہوں. مذاہب کی دنیا نے مجھے اور میرے جیسے لاکھوں لوگوں کو آج تک کمتر، گھٹیا اور شدید گنہگار قرار دیا ہے. اس کے باوجود یہی مذہبی معاشرہ ہمیں جنسی ضروریات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. یہ سوال پوچھتے ہوئے میرے آنسو نکل آئے کہ کیا میں یا میری طرح کے کروڑوں خواجہ سرا لوگ بھی خدا سے مل سکتے ہیں؟ کیا خدا ہمارا بھی خدا ہے؟ کیا وہ ہمیں بھی گلے لگانا چاہتا ہے، یا وہ بھی مذہبی لوگوں کی طرح ہم جیسوں کو ناپسند کرتا ہے؟ مسایہ ظاہر خدا کا دل. خواجہ سرا بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. اب میں مذہب کو لعنت کہوں کہ جو اپنے معاشرے میں نہ عورتوں کو حقوق دیتا ہے، نہ خواجہ سراؤں کو حقوق دیتا ہے، اور انہیں پیچھے رکھ کے کہتا ہے کہ چاہے کتنا ہی ظالم مرد ہو، کتنا ہی ظلم کرنے والا ہو، کتنا ہی بے انتہا کرمنل ہو، جرائم پیشہ، ان کی خدمت کرو اور جنت میں چلی جاؤ گی. یہ جھوٹی تعلیمات ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے بھی. اب میں نے خواجہ سراؤں کے جہان دیکھے ہیں، بڑے حسین جہان ہیں کہ وہ ہر قسم کا روپ لے لیتے ہیں. جب ہمیں علم نہیں ہے اور مذہب کو بھی علم نہیں، نہ ان کے نبیوں کو یہ علم ہے، تو انہوں نے انہیں پسماندہ کہہ دیا، بیکورڈ قرار دے دیا، تاکہ یہ کوئی نچلی مخلوق ہے. توبہ توبہ تو. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا ان مذہبوں کا خدا نہیں ہے. یہ تو ابھی ابھی آئے ہیں مذہب.
خدا ان گنت جہانوں کا خدا ہے، جسے ہم والدین بھی کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو بہت کمتری میں مبتلا کر دیا، تو آپ ایسے اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں، لیکن آپ خدا کے اعلیٰ ترین مخلوق میں ہیں، خدا کی اعلیٰ ترین مخلوق میں ہیں۔ اور ان مذہبوں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ آپ کو ہی نہیں دیا، انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے مذہب جو ہے مردوں کی دنیا ہے، اور عورتوں کو جس طرح پیش کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ لفظی ترانہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں، تو وہ آپ کا خدا بھی ہے۔ اور جب آپ ہماری تعلیمات پڑھیں گے تو آپ باغ باغ کر بیٹھیں گے کہ باغ یہ، باغ کو جائیں گے۔ جی جی، میں اس کو بدل دیتا ہوں جی۔ باغ باغ ہو جائیں گے کہ یہ انسانی مخلوق تو جی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے ان گنت مخلوقات پیدا کی ہیں۔ تو یہ جو جتنے مذہب ہیں، یہ جتنے نبی ہیں، یہ فرشتوں کے نیچے تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ فرشتوں سے اوپر بھی کوئی چیز اور ہے جو خدا کے ان گنت جہان تخلیق کیے ہوئے تھے۔ تو آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، ہماری جو تعلیمات ہیں اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو پورا یقین ہو جائے گا کہ خدا آپ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اور مخلوقات سے۔ باقی وہ میرے الطائی الفاظ ہیں جی۔ جی تو یہ جی ہم نے کتاب نمبر 36 کتاب مکمل کی ہے جی۔ جی اب میں کتاب نمبر 37 کا آغاز کرتا ہوں جی۔ شاباش۔ جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نائے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ پر خدا کی سلامتی۔ آج کے اس پروگرام کی سوال و جواب کی نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، جناب زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ مذاہب اور روحانیت میں کیا فرق ہے؟ کیا خدا کے متعلق عقیدہ کافی نہیں ہے جو روحانیت کے راستے ہی خدا کی تلاش کی جائے؟ پرانے کائنات میں ہر چیز کو پانے کے لیے اس کے اصول لکھے ہیں۔ کیسے یہ کائنات کیسے بنی، اس کی تشریح سائنس کرتی ہے، اور اس کی چابی جو ہے وہ دماغ ہے۔ یہ کہ شعوری طور پر اخلاقیات کا انسان کو سبق دیا جائے کہ وہ اس ساتھ کے نزدیک آئے، یہ مذہب سکھاتا ہے ہمیں۔ جیسے آپ 5ویں میں گئے، 10ویں میں گئے، میٹرک میں گئے، کالج میں گئے، تو یہ فاؤنڈیشن مذہب دیتا ہے، ایتھکس، مورل پرنسپل۔ اس کے بعد مذہب جو ہے جب آپ کو لے کے جاتا ہے عبادات کے اندر، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی عبادات ہی کرتے رہیں۔ آپ نے ایک پھل لگایا، آپ نے ایک بیج بویا، پھر آپ نے اس کی رکھوالی کی، پھر وہ ایک درخت بنا، پھر اس کا پھل آیا۔ تو مذہب کی جو عبادات ہے پھر وہ آگے لے جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار کیا ہے؟
تو پھر جو پھل ہے عبادات کا، یہاں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو شروع سے تو یونیورسٹی کتاب نہیں دے دی جاتی۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، یہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو اپنا کے ہم اب جو وقت آیا ہے، یہ براہ راست مسیح روحانیت کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں، تاکہ لمبا راستے سے کی بجائے مختصر راستے سے آپ کو خدا تک پہنچا دے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد صاحب جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ کیا خدا آپ کی مادری زبان میں ہی آپ سے ہم کلامی کرتا ہے یا کوئی اور زبان ہے؟ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ایک زبان رکھی ہے کوہ و مقام میں اور آخرت میں، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سی لڑائیاں، مار جھگڑے، تکرار بازی وہ الفاظوں کی ادائیگی میں ہو جاتے ہیں۔ تو روح کی دنیا میں ایک زبان ہے جسے کہا جاتا ہے یونیورسل تھیلیپیتھی۔ یہ نگاہیں نگاہوں سے ملتی ہیں اور دل دل سے ملتا ہے، تو بغیر کسی غلطی کے امکان کے دونوں طرف سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان گھرانے سے آئے ہیں، تو آپ کا جو کتابیں یا یہودیوں کی تورات اور عیسیٰ کا جو کلام ہے، کہ خدا ہر زبان میں ہم کلام ہو سکتا ہے۔ آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا وہ زبان بولنے پہ قادر نہیں؟ تو میرے ساتھ خدا کی ذات یونیورسل تھیلیپیتھی میں بھی مخاطب ہوتی ہے اور میری زبان پہ بولتی ہے۔ جب پیار میں جب وہ چاہتا ہے تو خدا کی ذات ہر زبان بول سکتی ہے، بلکہ اور مخلوقات اور فرشتے بھی ہر زبان بول سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک دفعہ محمد عربی سے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے کہا بڑی اچھی اردو بول رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے یہ برے صغیر کہ ملاؤں سے جب سے واسطہ پڑا ہے میرا، جب سے مجھے یہ زبان سیکھنی پڑ گئی، تو 1500 سال سے 2000 سال سے وہ کئی ہزار سال سے نبی ہے، ہر زبان سیکھ لیتا ہے آدمی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ جی ضرور، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں جی۔ پراوٹ اترکان جناب مسیح زماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم۔ اچھا جی، میں اسکپ کر دیتا ہوں جی۔ مسائے ظاہر خدا کا دل۔ خدا نے کائنات میں ہر چیز کو پانے کے لیے اس کے اصول رکھے ہیں، جیسے کہ کائنات بنی، اس کی تشریح، جیسے کہ کائنات کیسے بنی اس کی تشریح سائنس کرتی ہے اور اس کی چابی دماغ ہے۔ پھر یہ کہ شعوری طور پر اخلاقیات کا سبق انسان کو دیا جائے کہ وہ اس ذات کے نزدیک آئے، یہ مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ جیسے آپ 5ویں میں گئے، 10ویں میں گئے، میٹرک میں گئے، کالج میں گئے، تو یہ فاؤنڈیشن مذہب دیتا ہے، ایتھکس، مورل پرنسپل۔ اس کے بعد مذہب جب آپ کو عبادات کے اندر لے جاتا ہے تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری زندگی عبادات ہی کرتے رہیں۔ آپ نے ایک بیج بویا، پھر آپ نے اس کی رکھوالی کی، پھر وہ ایک درخت بنا، پھر اس کا پھل آیا۔ تو مذہب کی جو عبادات ہیں وہ آگے لے جاتی ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو پھر عبادات کا جو پھل ہے، یہاں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بچے کو شروع سے یونیورسٹی کی کتاب نہیں دی جاتی، تو یہ وہ طریقہ کار ہے۔
یہ وہ طریقہ کار ہے جسے اپنا کر ہم اب جو وقت آیا ہے یہ براہ راست مسیح روحانیت کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے، تاکہ لمبے راستے کی بجائے مختصر راستے سے آپ کو خدا تک پہنچا دے۔ پراپٹ کا جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال یہ فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ جب اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو کون سی زبان میں بات کرتے ہیں؟ کیا خدا آپ کی مادری زبان میں ہی آپ سے ہم کلامی کرتا ہے یا کسی اور زبان میں؟ مسائل ظاہر خدا کا دل۔ حق تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ایک زبان رکھی ہے کوہ مقام میں اور آخرت میں، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا، کیونکہ اس دنیا میں بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، تکرار بازی اور وہ الفاظ کی ادائیگی میں ہو جاتے ہیں۔ تو روح کی دنیا میں ایک زبان بات ہے، کی غلط فہمی میں ہو جاتی ہے، الفاظ کی غلط فہمی غلط فہمی، ٹھیک ہے، میں ہو جاتی میں اس کو ٹھیک کر دیتا۔ الفاظ کی غلط فہمی میں ہو جاتی ہیں۔ ہے۔ تو روح کی دنیا میں ایک زبان ہے جسے کہا جاتا ہے یونیورسل ٹیلی پیتھی۔ یہ نگاہوں سے یہ نگاہیں نگاہوں سے ملتی ہیں اور دل دل سے ملتا ہے، واہ، تو بغیر کسی غلطی کے امکان کے دونوں طرف سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان گھرانے سے آئے ہیں، تو آپ کی جو کتابیں یا یہودیوں کی تورات یا عیسیٰ کا جو کلام ہے کہ خدا ہر زبان میں ہم کلامی ہو سکتا ہے، آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ خدا ہر چیز پہ قادر ہے، تو کیا وہ زبان بولنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو میرے ساتھ خدا کی ذات یونیورسل ٹیلی پیتھی میں بھی مخاطب ہوتی ہے اور میری زبان میں بھی بولتی ہے، جب پیار میں، جب وہ چاہتا ہے تو خدا کی ذات ہر زبان بول سکتی ہے، اور مخلوقات اور فرشتے بھی ہر زبان بول سکتے ہیں۔ بلکہ میں ایک دفعہ محمد عربی سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا، بڑی اچھی اردو بول رہے ہیں آپ۔ کہنے لگے کہ یہ برِ صغیر کے ملاؤں سے جب سے واسطہ پڑا ہے میرا، جب سے مجھے یہ زبان سیکھنی پڑ گئی، تو 1500 سال سے، 2000 سال سے، وہ کئی ہزار سال سے نبی ہیں، ہر زبان سیکھ لیتا ہے آدمی، اس میں کون سی مشکل ہے؟ تو جی اس کو ہم درمیان میں لیے چلتے ہیں جی۔ جی مسلمان تھا اور نہ نوح مسلمان اور نہ ابراہیم اور نہ اسحاق اور یعقوب اور یوسف۔ ہاں، یعقوب سے ہے کہ وہ اسرائیلی تھا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مضمون کی طرف۔ مسلمان کہتے ہیں فرما بردار، اسلام فرما بردار ہو جاؤ شریعت کے۔ تو اس صورت میں نہ آدم کی شریعت تھی، نہ نوح کی، نہ ابراہیم کی شریعت، تو وہاں سے بھی پھر یہ دور چلتا ہے اسحاق کا، یعقوب کا، پھر یوسف کا، پھر 400 سال اور چلتے ہیں غلامی کے، تو شریعت تو آتی ہے موسیٰ کے دور میں۔ اسلام کی تو شریعت ہی نہیں تھی، تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ موسی شریعت میں۔ تو اسی طرح عیسائیت میں کہا جاتا ہے عیسائیت کو کہ جنہوں نے پیروی کی حضرت عیسیٰ کی، اور وہ تعلیمات جو تھی وہ شریعت کی تھی ہی نہیں، اور نہ یہ کہ اسلام میں آ جاؤ، وہ تو یہ تھی
کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور تو کامل ہو جیسے تیرا باپ کامل ہے آسمانوں پہ. تو کاملیت جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ سائنسدان بن گئے یا دنیا کی دولت اکٹھی کر لی یا وغیرہ وغیرہ. کاملیت سے مراد یہ ہے کہ تو کامل ہو خدا کی پیار میں. تو خدا کے پیار جو ہے یہ تو فرما برداری اور اسلام سے اتنا محاورہ ہے کہ اسلام کی جو ہے عقل جو ہے وہ غش کھا جائے. یہ محاورہ تکلیف سمجھ کے آئیں ساتھ گے کہنا پڑتا ہے. سمجھائیں گے یا لکھتے اتنا بڑا ہے؟ جی حضور. یہ محاورہ سمجھ جائیں گے یا لکھتے ہیں اتنا محاورہ اتنا بڑا ہے؟ حضور آپ چاہیں تو ہم اس کے آگے بھی اور چیز لکھ سکتے ہیں، آپ حکم ہاں کریں. لکھ دیں، کیونکہ کئیوں کو محاورے کی سمجھ نہیں. جی میں محاورہ ہاں جی آپ بولے، میں اس کو ریکارڈنگ میں لے لیتا ہوں. کہ وہ اتنا محاورہ ہے اتنا بڑا ہے، بس آگے وہ فکرہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اتنا محاورہ اتنا بڑا ہے جی میں ابھی اس کو ایڈ کر دیتا ہوں جی. تو پھر الفاظ کیا بنیں گے بتا. میں آپ کو لکھ کے جی تو پھر بتاتا ہوں جی. جی وہ اتنا محاورہ ہے اتنا بڑا ہے. اچھا جی. اسلام کی جو ہے اتنا محاورہ ہے کہ اسلام کی جو ہے عقل جو ہے وہ غش کھا جائے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اتنا اتنا بڑا ہے محاورہ ہے. اتنا بڑا ہے کہ اسلام کی عقل کا شکار جی اتنا محاورہ ہے اتنا بڑا ہے کہ اسلام کی عقل غش کا. جی. اور اسلام سے اتنا محاورہ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اسلام کی جو عقل ہے وہ غش کھا جائے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب محمد صاحب نے جیسے میکڈونلڈ نہیں ہوتا وہ اپنا مارکا لگا دیتے ہیں، تو اپنی کتاب میں سب کو ہی مسلمان کر دیا. سب کوئی کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ شریعت کی. وہ مارکا لگا کے سب کوئی کہ سبھی مسلمان تھے. اب خدا نے مجھے کہا کہ تو انکار کر دے کہ تم ایک سیکنڈ جی. اتنا محاورہ ہے کہ اسلام کی جو ہے عقل جو ہے وہ غش کھا جائے. بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب محمد صاحب نے وہ جیسے میکڈونلڈ نہیں ہوتا وہ اپنا مارکا لگا دیتے ہیں، مار کر گا. اپنی کتاب میں سب کو ہی مسلمان کر دیا. سب کوئی کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ شریعت کی. وہ مارکا لگا کے سب کوئی کہ سبھی مسلمان تھے. اب اصل خدا نے میں مجھے کہا کہ تو تو انکار جو کر دے نا کہ تم مسلمان. جی حضور. پیکٹ دے دوں میں، یہ سامنے وہ پوسٹ آئی ہے، ایک سیکنڈ ہے نا. جی جی. کیا تھی
Daddy, take this packet. Take off this man. Give him the so. Neunzehn? Was haben die? Wie viel Kabel? Ja. Ja. Ja, wie viel? Wie viel Kabel ist? Wie groß? Wie groß ist das? Ja, eine Meter und eine 80. Und sie kommt. Mario! पता ठहरना कुछ गड़बड़ सी हो गई है जी जी, मैं इसको पॉज कर देता हूँ जी। यार जरा ठहरना जी जी। नहीं है, इनकार करने के तुम मुस्लिम शरीयत पे नहीं चलता, इनकार कर दे इन मजहबों का, तो खुदा ने तो मुझसे इनकार करवा दिया, क्योंकि मैं इनकी सफ लपेटने वाला हूं। तो खुदा को इस आखिरी दौर में क़यामत के मजहबों की सफ लपेट दी उसने आसमानों के ऊपर, तो वो क्या कह रहा है, नया आसमान नई जमीन आएंगे, यानी कि खुदा की मंशा पूरी हो जाएगी, नए इंसान इनका जिंदा ताल्लुक होगा मोहब्बत में खुदा ताला के साथ। तो ये है जो एक इंसानियत का खानदान होगा जिसका महवर खुदा की जात होगी, ये है कामयाबी। जी जरूर, मैं इसको पढ़ देता हूँ जी। मसीह ज़माना अच्छा जी। मसाया ज़ाय खुदा का, ना आदम मुसलमान था और ना नूह मुसलमान था और ना इब्राहीम और ना इसहाक और ना याकूब और ना यूसुफ। हाँ, याकूब से है कि वो इसराइली था। अब हम आते हैं असल मजमून की तरफ। जी मुसलमान कहते हैं फर्मा बरदार हो जाओ शरीयत के। तो इस सूरत में ना आदम की शरीयत थी, ना नूह की, ना इब्राहीम की शरीयत। तो वहां से भी फिर दौर चलता है इसहाक का, याकूब का, फिर यूसुफ का, फिर 400 साल गुलामी के भी चलते हैं। तो शरीयत तो मूसा के दौर में आती है। बिल्कुल
اسلام کی تو شریعت ہی نہیں تھی، تو پھر یوں کہنا پڑے گا کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، موسوی شریعت میں، ہوں اسلام میں داخل ہو جاؤ موسوی شریعت میں۔ ہوں تو اسی طرح عیسائیت میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پیروی کی حضرت عیسیٰ کی، اور وہ تعلیمات جو تھیں وہ شریعت کی نہیں تھیں، اور نہ یہ کہ اسلام میں آ جاؤ، وہ تو یہ تھی کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، ہوں اور تو کامل ہو جیسے تیرا باپ آسمانوں میں کامل ہے۔ ہوں تو کاملیت جو ہے یہ نہیں کہ آپ سائنسدان بن جائیں یا دنیا کی دولت اکٹھی کر لیں یا وغیرہ وغیرہ۔ کاملیت سے مراد یہ ہے کہ تو کامل ہو جا خدا کے پیار میں۔ تو خدا کا پیار جو ہے یہ تو فرما برداری اور اسلام سے اتنا محاورہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اسلام کی عقل جو ہے وہ غش کھا جائے۔ بڑی تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب محمد صاحب نے، وہ جیسے میک ڈونلڈ نہیں ہوتا، وہ اپنا مارکا لگا دیتے ہیں ایم، ہوں تو اپنی کتاب میں سب کو ہی مسلمان کہہ دیا، ہوں سب کو ہی کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، شریعت کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وہ مارکا لگا کے سب کو ہی کہہ دیا، سبھی مسلمان تھے۔ ہوں اب خدا نے مجھے کہا کہ تو انکار کر دے کہ تو مسلمان نہیں ہے، ہوں انکار کر دے کہ تو موسوی شریعت پر نہیں چلتا، ہوں انکار کر دے ان مذہبوں کا، تو خدا نے تو مجھ سے انکار کروا دیا، ہوں کیونکہ میں ان کی صف لپیٹنے والا ہوں۔ ہوں تو خدا نے اس آخری دور میں قیامت کے مذہبوں کی صف آسمانوں پر لپیٹ دی ہے۔ ہوں تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہوں نیا آسمان نئی زمین آئیں گے، یعنی کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نئے انسان جن کا زندہ تعلق محبت میں خدا کے ساتھ ہوگا۔ ہوں تو یہ ہے جو ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگا، ہوں یہ کاملیت ہے۔ ہاں تو اب میں جی اس کو کتاب کے آخری مضمون پہ لے چلتا ہوں جی۔ یہ کہاں سے کہاں لے گئے اتر، جی اتنا بگاڑ کر دیا، اب وہ مانتے بھی نہیں۔ جی جی تم اسے اس کے پھلوں سے پہچانو گے، وہ ایسی تعلیمات دے جائے گا، اس سے پہلے خدا نے کسی نبی سے وہ تعلیم بیان ہی نہیں کی، وہ راز الہی بیان کرے گا، وہ ہوگا اصل کے اندر۔ اب یہ پھل تو حضور نظر آ رہے ہیں نا ہمیں، پھل تو لگ رہے ہیں جو۔ ہاں جی، کل تو ہم نے جی دیکھی ہے، چکھ بھی لی ہے، جی اور بعد میں بلکہ وہ چکھ جنہوں نے چکھے تھے وہ کہتے کھٹا کھٹا، پہلے میٹھا میٹھا پھر اسی میٹھے کو کھٹا کھٹا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو مسیح موعود بنا لے، کرشن بنا دے، اپنے آپ کو رام بنا دے، مسیح بنا دے، جو چاہے بنائے، لیکن اگر خدا نے نہیں کہا تو وہ 400 نبی عیسیٰ کے دور میں تھے، انہوں حضور نے نبی تو سوری، ہم نبی تو چلو فرشتے بنائے یا خدا بنائے وہ تو مانا، موعود کا وعدہ کس نے دیا؟ موعود تو ہوتا ہے کہ وعدہ دیا ہوا مسیح ہوا ہے۔ تو پتہ نہیں، ان سے پوچھو نا جا کے، آپ نے بھی ایک زندگی گزاری، پوچھا نہیں یہ کس سے لیا وعدہ؟ میرا وعدہ دل کے ارمانوں کا جل جانا، پتہ نہیں کس سے لیا اس نے وعدہ، کہاں سے لیا؟ حدیث ہے، قرآن میں تو صرف یہ خبر لگتی ہے کہ نبی آئیں گے، جی نہ موعود کا پتہ، نہ پیشن کا پتہ لگتا ہے، نہ برہما کا پتہ لگتا ہے، نہ وشنو کا لگتا ہے، نہ شیو کا لگتا ہے۔ تو اب وہ 400 نبی جو عیسیٰ کے دور میں تھے، انہوں نے بھی تو القابات لگائے ہوئے تھے اپنے آپ کو، ہم یہ مسیح، ہم وہ مسیح۔ اب وہ پتھرس گھبرا گیا، اس نے کہا تیرے پاس 12 بندے نہیں، ان کے پاس ہزاروں بندے، تو پتہ کیسے لگے بھائی تم سارے مسیح ہو 400؟ وہاں عیسیٰ نے عجیب سی بات کی
اور کمال کر دیا۔ کہنے لگا جو پودا رب نے اپنے ہاتھ سے لگائے نہیں وہ تو اکھڑ جائے گا۔ نہیں یعنی کہ اس کیا کی پھر تعلیمات کہنا یہ ہے دنیا میں بھی جو پودا خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ پھر پڑھنا۔ جی اس کو میں دوبارہ سناتا ہوں جی۔ جو کہنے لگا پودا جو پودا رب نے اپنے ہاتھ سے لگائے نہیں ہم نے لکھا نہیں، وہ ہم تو نے اکھڑ لگائے۔ جائے گا۔ جی میں اس کو ہم دوبارہ سن لیتے ہیں جی، ایک سیکنڈ۔ جی جی کمال کر دیا۔ کہنے لگا جو پودا رب نے اپنے ہاتھ سے لگائے نہیں وہ تو اکھڑ جائے گا۔ وہ تو اکھڑ جائے گا۔ نہیں، جو پودا خدا نے اپنے اصل ہاں جی، ایک جو پودا خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہی نہیں وہ اکھڑ جائے گا، یہ ایسے آپ نے بولا ہے۔ اگر اس کو بدلنا ہے تو ہم بدل دیتے ہیں فطرت سنانا۔ جی۔ ارے مسیح 400 وہاں اس نے عجیب سی بات کی اور کمال کر دیا۔ کہنے لگا جو پودا رب نے اپنے ہاتھ سے لگائے نہیں ہاں، رب نے، وہ تو اکھڑ جائے گا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ یہ فکرہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ رب تھا نا تم میں۔ جی جی جی، یہ اصل میں پرانے ویڈیوز ہیں نا جی، ہاں جی وہ آڈیوز تھوڑی لو کوالٹی کی آ رہی ہیں کبھی کبھی۔ جو پودا خدا نے اپنے ہاتھ سے لگائے، جی جی جی، خدا کہتے ہیں، اس نے خدا خدا کرتا ہوں۔ اس نے خدا کیا تھا، ٹھیک اسے ہے پتا تھا رب وغیرہ۔ جی، ٹھیک ہے، میں تو خدا کر یہ بعد میں پھر جی۔ یہ انہوں نے کیا پھر۔ خدا نے، جی جی آگے سنتے ہیں جی۔ یعنی کہ اس کی تعلیمات دنیا میں بھی سامنے آ جائیں گی پھر بعد میں، چاہے وہ کہتا رہے کہ 72 فٹ کے مسلمانوں کی، اس کے بھی 72 بنے گی آگے سے۔ تو ماشاءاللہ 14 تو بن گئے آپ کے ہم کے۔ اب ان کی 72 کب تک بنے گی مجھے یہ نہیں پتا، لیکن مجھے تو یہ پتا ہے کہ خدا خوش ہو گیا کہ تو نے جو سنا تھا، جو دیکھا، مشاہدہ الہی سفر جو تو نے سب بیان کیا، تو بس یہی میں چاہتا تھا۔ تو اب دل کی دنیا میں پھیرنے والا ہوں، دل کی دنیا تو محمد صاحب ہی نہیں پھیر سکے۔ آخر تک بحث ہو رہی ہے، ادھر کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر محمد صاحب بیٹھے ہوئے۔ آخر میں کہا میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں گواہ ہو جاؤں۔ اب وہ اس نے نہیں پڑھا، ابو طالب نے۔ جی تو نبی بھی کسی کے دل نہیں پھیر سکتا۔ تو اب آپ دیکھ لیں ان کے کتنے فرقے بن گئے، اور ان کی مثال، بلکہ وہ مرزا طاہر صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی یہودی بن جائیں گے۔ ان کی مثال بھی یہودیوں پہ لگی، یہ جو احمدی یہ تو بڑھ گئے ہیں، ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہاں، بن گئے ہیں یہودی۔ تو اب اگر ہم اس بحث میں لگ جائیں اس غلام کی طرح تو پھر اپنا وقت بھی ضائع کیا، جو وقت خدا کا تھا وہ ادھر دے دیا ہم نے، تو یہ نہیں ہوتا۔ نہیں یہ حضرت پوچھنا یہی تھا کہ یہ چاندنی تانی بگڑی ہوئی ہے، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ خدا نے اگر نبی بنایا تو نبی کہو میں مسیح بھی ہوں، کبھی میں آدم ہوں، کبھی ابراہیم ہوں، کبھی فلاں ہوں، یہ کیا ہے؟ خدا نے اگر نبی آپ کے فرمانے کے مطابق نبی کا ہے تو آ کے کہو کہ میں نبی ہوں بھائی۔ بس یہ شوق ہے پورا کر دیا، شاعری بھی ہے یہ، تو آپ کی مرضی ہے جو مرضی کرے، لیکن جی بنے گا وہ باقی جو خدا نے۔ صحیح اس نے بھی تو کہا تھا بائی بائی موومنٹ، ان کے تو صحیح یہ دعوے بھی ہے کہ یہ احمدیت نے ساری تعلیم ہمارے سے چرا دی، اور اس نے کہا تھا میں ہوں آنے والا۔ یہ تعلیم تو سوری حضور، یہ تعلیم جو ہے قرآن کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ تو سب ٹولہ ہی چوروں کا ہے۔
सब चुराई हुई तालीमें हैं। अब जब आप फरमाते हैं कि खुदा का कलाम सिर्फ 2-4% है, बाकी तो सब इनकी अपनी हिकमतें हैं, फरिश्तों की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं। तो देखे ना, तो वो ईसा क्या कहता है ना, उसको भी तो सुन लेना। वो जी कहता है अब सच्चा मैं ही हूँ, मेरे पास जितने भी आए, पहले भी आए, सब चोर डाकू थे। यानी अम्बिया सारे चोर डाकू थे। वो पिछले दरवाजों से आए, सामने वाले दरवाजे से मैं ही आया हूँ। तो ईसा अपने आप को सबको चोर डाकू कह रहा है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। ठीक है? अब उसका उसका जो उसकी जो पढ़ थी, 2000 साल के बाद आने वाला मसीह बता रहा है। और जैसे मोहम्मद साहब ने, नबी ही नहीं आ सकता। अब आने वाला मसीह बता रहा है कि वो ना खुदा ने कहा, ना फरिश्तों ने कहा। वो लानत थी जिससे 12,000 से भी ऊपर अंबिया कत्ल हुए, और वो सारा पड़ गया खाते के अंदर मोहम्मद साहब के। खुदा ने कहा है वो बात। तो कहीं नहीं तो फिर झूठी हुई साहब। अब इस पे आके मुसलमान जो है वो लड़ने मरने के लिए तैयार हुए। मुझे बताया जा रहा है कि 4 मिनट, तो आज क्योंकि मेरी मीटिंग भी है, तो ये 4 मिनट में कर लें जो सवाल करना। कोई और? जी हजूर, बहुत शुक्रिया जी। जी, बाकी मेरे अल्फाज हैं जी, तो मैं जी ये पढ़ देता हूँ मजमून। जी। अ, मसाया जाए खुदा का दिल। जी हाँ, फल तो हमने देख लिए हैं, चख भी लिए हैं, और बाद में बल्कि वो जिन्होंने चखे थे वो भी कहते हैं खट्टा खट्टा। पहले मीठा मीठा, फिर उसी मीठे को खट्टा खट्टा। तो ये हालात हैं। तो अगर कोई अपने आप को मसीह मऊद बना ले, कृष्ण बना ले, अपने आप को राम बना ले, मसीह बना ले, जो चाहे बना ले, लेकिन अगर खुदा ने नहीं कहा, तो वो 400 नबी ईसा के दौर में भी थे मेंबर। हजूर सॉरी, नबी तो चलो फरिश्ते बनाए या खुदा बनाए, वो तो माना। मौत का वादा किसने दिया? मौत तो होता है वादा दिया हुआ। मसीह हूं मैं, मसाया जाए इसलिए खुदा का। खुद ही किया। जी, मसाया जाए खुदा का दे। पता नहीं, आप उनसे पूछे ना जाके। हाँ हाँ आपने भी एक जिंदगी गुजारी है उनके साथ। हाँ पूछा नहीं आपने किसने लिया ये वादा? तेरा वादा दिल के अरमानों का जल जाना। हाँ, तेरा हुआ था मैंने। जी, पता नहीं किसने किसने लिया। तो तुम पता करो, सारी जिंदगी गुजारी। जी, उसने उसने वादा कहाँ से लिया? हदीसें, कुरान। कुरान में तो सिर्फ ये खबर लगती है कि नबी आएंगे। ना माऊद का पता लगता है, ना कृष्ण का पता लगता है, ना ब्रह्मा का पता लगता है, ना विष्णु का पता लगता है, ना शिवा का। तो अब वो 400 नबी जो ईसा के दौर में थे, उन्होंने भी तो अलकाबात लगाए हुए थे अपने आप को। हम्म हम मसीह हैं, हम वो हैं। अब वो पतरस ने कहा, तेरे पास 12 बंदे भी नहीं, हम्म। उसके पास हजारों बंदे हैं, तो पता कैसे लगे? तू भाई, सच है। जी, भाई हम्म तुम सारे ही मसीह हो 400। वहां ईसा ने अजीब सी बात की और कमाल कर दिया। कहने लगा, जो पौधा खुदा ने अपने हाथ से लगाया ही नहीं, तो वो उखड़ जाएगा। हम्म यानी कि उसकी तालीमात दुनिया में भी सामने आ जाएंगी, फिर बाद में भी, चाहे वो कहता रहे कि 72 फिरकों के, मुसलमानों के, उसके भी 72 फिरके बनेंगे आगे से। तो हम्म। माशाल्लाह 14 तो बन गए। हाँ, अब इनके 72 कब बनेंगे पता मुझे नहीं। तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि खुदा खुश हो गया कि तूने जो सुना था, जो देखा, जो मुशाहिदा इलाही, जो तूने सब बयान किया। तो बस यही मैं चाहता था। तो अब दिल की दुनिया में मैं फेरने वाला हूं, तो अब दिल की दुनिया मैं फेरने वाला हूं। दिल की दुनिया तो मोहम्मद साहब भी नहीं फेर सके। आखिर तक बहस हो रही है। ये दिल की दुनिया। दिल की दुनिया तो मोहम्मद साहब भी नहीं फेर सके। नहीं, जी, वो दिल की दुनिया खुदा ने क्या कहा, मैं फेरने वाला हूँ। हाँ जी। अच्छा।
यानी वो आपसे कह रहा है कि तूने मुशाहिदा बयान कर दिए, जो देखा जो सुना वो तूने तूने मुझे खुश कर दिया। हम्म, तो अब दिल की दुनिया मैं फेरने वाला हूँ। हम्म, आगे आप फरमाते हैं, दिल की दुनिया तो मोहम्मद साहब भी नहीं फेर सके। हम्म। आखिर तक बहस हो रही है। उधर कफार मक्का बैठे हुए हैं, उधर कुफार मक्का बैठे हुए हैं, तो इधर मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं। आखिर में कहा मेरे कान में ही कलमा पढ़ दें अबू ताकि। तालिब। जी जी, वो अब आप आगे उसका नाम लेंगे। अच्छा, ठीक। मेरे कान में ही पढ़ दें कलमा ताकि मैं गवाह बन जाऊं। हम्म। अब उसने नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने। इनकार कर। तो नबी भी किसी का दिल नहीं फेर सकता। अब तो अब आप देख लें कि उनके कितने फिरके बन गए। और उनकी मिसाल, बल्कि वो मिर्ज़ा तार साहब खुद ही कह रहे थे कि ये भी यहूदी बन जाएंगे। इनकी मिसाल भी यहूदियों यहूदियों पे लगेगी, अहमदियत की मेंबर। ये तो बढ़ गए हैं, इनसे भी और बढ़ जाएंगे मसाया जाए। हाँ, यहूदी बन गए हैं। तो अब अगर हम इस बहस में लग जाएं इस गुलाम की तरह, तो फिर अपना वक्त भी ज़ाया कर दिया। यू कैन कम मैरी। जो वक्त खुदा का था वो इधर दे दिया हमने। गिव मी अतर 2 मिनट, एक जी सेकंड। जी जी खुदा जी। खुश हो जाएगा 500 किताब। आमीन जी आमीन। हजूर, रियलिस्टिक जो फिलहाल जहाँ पे हम खड़े हैं, जी। जितना मटेरियल आपने रिकॉर्ड करवाया है उसमें, खुदा आगे आपको लंबी उम्र दे। 100 किताबें तो रियलिस्टिकली हमारे इस साइज के मुताबिक, जो अभी हम किताबों का साइज लेके चल रहे हैं, ये कितने का सौ साइज? किताबें तो बननी चाहिए। जी। कितना साइज है? 200? ये साइजेस हमने दूसरे चेंज किए ना, नई किताबों के साइज। जी जी। इन साइजेस में पहले एक किताब में 2 चैप्टर 3 आते थे। ठीक है। अब एक किताब में 10 और 15 चैप्टर भी आ जाते हैं। अच्छा। तो हमने वो चैप्टरों को, यानी कि वो 500 की जो हमारी एवरेज थी, अब वो 100 लगभग बन रही है अच्छा। इस साइजेस के मुताबिक। लेकिन Ja, फिर भी एक ठीक है। सेकंड, एक सेकंड। Also wenn was ist, ich bin wieder oben, ne? Ja, Aber nur eine Stunde und dann fahre ich zum Boxen. ja, maybe I need this, aber später. Ja. alles klar। Okay. जी जी। तो तो ये, हाँ 500 जी, किताबें 100 बन रही है? ये जो मटेरियल इस वक्त दिखाई दे रहा है ना जी, हमारा जी जी जी। अपलोड हुआ हुआ, जी जी जी। इसमें उर्दू उर्दू के जो मजामीन हैं, जी ये तो 100 किताबें बन रही हैं। जी जी जी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जी। बाकी चूंकि हजूर क्रिस्टियाना भी लिख रही हैं और मेंबर भी लिख रहे हैं, जर्मन में आपके सेमिनार हैं रिकॉर्डेड। जी जी। वो जब वो सारे भी आएंगे मिल मिला के, तो एंड ऑफ द डे हम 500 तक पहुंच जाएंगे, ये पॉसिबल है। वो जो उर्दू का जो हम देते हैं, वो भी काउंट होएगा? हाँ जी, वो तो अभी हम अभी काफ़ी पीछे हैं जी। अभी तो हम पहुंचे हैं कि 2023 तक पहुंचे हैं जी। और उसके पीछे हमने जाना है 2022 में, फिर 21 में, फिर 2020 में। तो फिर उसके आपकी लाइव डिबेट्स उर्दू वाली आनी है। अच्छा अच्छा। फिर आपके अमीर फैसल के साथ जो प्रोग्राम हुए हैं 350 के लगभग, वो ओहो। आने हैं। तो ये अभी काफ़ी वो मटेरियल है। तो हाँ, वो एवरेज दिखती है कि 100 किताबें उर्दू की हम दे देंगे खुदा की इनायत से इस साल के एंड तक। वो फिर अ, ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें, यहाँ पे। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम यहाँ से। हाँ जी, वो सारा हम दोबारा पढ़ेंगे जो हमने वो रिकॉर्ड वो किया। आगे, वो फिर जी गुजरे थे हम यहाँ से। बिल्कुल। ठीक है, बस खुदा में मौका देते आमीन जी आमीन। तो हम पीछे नहीं हटने वाले। जी 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 जी। आज इस कई घंटे तो मैंने इसको कसियानो को इस्त्री किया। फिर वो कहने की मैं तो अभी भूख लगी मुझे, तो मुझे तो चाहिए ब्रेक, वक्फा। मैंने कहा क्या, क्योंकि अब दूसरी तरफ अतर आ रहा है। जी 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 तो वो जो मेरा काम था वो मैंने लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो मेरा काम था वो बीचा अधूरा रह गया। जी जी मैं जी। ये फारग हो जाऊंगा, फिर मैं इधर शुरू कर दूंगा। जी ठीक है जी। हाँ। तो तो ठीक है जी, इसको फिर मैं मुकम्मल कर देते हैं। मैं आखिरी इसको पैरे को पढ़ देता हूँ।
अच्छा, अब अ, मैंने एक बात, ये जी, तो रिकॉर्डिंग ना हो जाएगी? ये रिकॉर्डिंग हो रही है जी इस वक्त। अच्छा, रिकॉर्डिंग कि सैयदना ईसा इब्ने ज़करिया वो अपने आप को चीज ट्राई करवाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने मेरी उस बात से कोई शिकवा नहीं किया कि, उन्होंने कहा ठीक है, इस अगर मेरी खुदा की दुनिया आ जाती तो इस्लाम का तस्वर ही नहीं, बल्कि इससे एग्री किया, जी बिल्कुल तो ठीक है, मगर का तस्वर ही नहीं कोई, ये तो मैं नहीं ला सका, तो ये इस्लाम है ना, फिर फरिश्ते आए, तो मैंने ये बात करी। जी। जी 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 जी। जी। मसाया जाए खुदा नहीं, मैं तो ये तो बढ़ गए हैं, इनसे भी बढ़ गए आगे। मसाया जाए खुदा के दिल, हाँ, यहूदी बन गए हैं। तो अब अगर हम इस बहस में लग जाएं उस गुलाम की तरह, तो फिर अपना वक्त भी ज़ाया कर दिया। हम्म। जो वक्त खुदा का था वो उधर दे दिया हमने। हाँ। तो ये नहीं हो सकेगा जी। मेंबर। नहीं हुजूर, पूछना ये था कि तांदनी तानी बिगड़ी हुई है, इसलिए मैंने पूछा है कि खुदा ने अगर नबी बनाया है तो नबी कहो, कहो कि मैं मसीह भी हूँ। कभी कहता है मैं आदम हूँ, कभी कहता है इब्राहिम हूँ, कभी कहता है फलां, कभी फलां। ये क्या है? खुदा ने अगर नबी, आपके फरमाने के मुताबिक नबी कहा है, तो उसे कह दो भी मैं नबी हूँ भाई। मसाया जाए खुदा का दिल। बिल्कुल। बस ये शौक है, पूरा कर दें अब। आप शायर भी हैं, ये तो अब उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, लेकिन रहेगा वही बाकी जो खुदा ने कहा है। हम्म। उसने भी तो कहा था, वो भाई भाई मोमेंट, उनके तो ये दावे भी हैं कि ये अहमदियत ने सारी हमारी तालीम चुरा ली है। हम्म। और उसने कहा था कि आने वाले, उसने कहा था कि मैं आने वाला हूँ हम्म। मेंबर। हम्म। हजूर, उसने कहा था, सॉरी हजूर, ये तालीम जो है, कुरान को देखो हजरत ईसा के बाद, ये हम्म। तो सब टोली चोरों की है, हम्म। सब चोरों की तालीम है। अब हम्म। जब आप फरमाते हैं कि खुदा का कलाम सिर्फ 2-4% ही है, बाकी तो सब इनकी अपनी हिकमतें हैं, हम्म। रिश्तों की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मसाया जाए खुदा का दे। वो हम्म। देखिए ना, वो ईसा क्या कहता है, जरा उसकी भी सुन लेते हैं। वो कहता है कि अब सच्चा मैं ही हूँ, मेरे बाद जितने भी नहीं आए। नहीं 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 नहीं। वो कहता है मेरे से पहले जितने भी नबी आए जी जी वो सब चोर डाकू थे। जी जी, वो फिक्रा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आप जैसे कहेंगे बदल देंगे। मेरे बाद जितने भी आए, मेरे से बाद पहले। जितने भी आए, मेरे बाद जितने भी आए और पहले भी आए, सब चोर डाकू थे। नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, बाद में नहीं इसको कहा। बदल देते हैं जी। हाँ जी, मेरे से पहले जितने भी आए। यहाँ रुकिएगा जी। जी। मुझ मेरे से पहले, मेरे से पहले जितने भी आए, सब चोर डाकू थे। सब चोर डाकू थे। क्योंकि मेरे वो से पहले जितने भी आए सब चोर डाकू थे जी। आदम भी चोर डाकू था, नोआ भी, इब्राहिम बाप, जिसे मोहम्मद साहब बाप कहते हैं, अब्राहम, के इसकी सुन्नत पे जो कहता है ये भी चोर डाकू है, क्योंकि ये सब पिछले दरवाजे से आए हैं, बस मैं ही हूँ जो सामने के दरवाजे से आया। जी, हम्म। यानी अंबिया सारे चोर थे, वो पिछले दरवाजों से आए थे, सामने मेरे से वाले पहले, दरवाजे से मैं मेरे ही से आया। मेरे से पहले जी जी, यानी अंबिया सारे मेरे से पहले। जितने भी आए हैं सब चोर डाकू हैं। जी मैं लिख देता हूँ जी। दोबारा फिर पढ़ना। जी, यानी अंबिया सारे मेरे से पहले, अच्छा वो, हाँ वो पिछला, मेरे से पहले जितने भी आए सब चोर डाकू थे, हम्म। यानी अंबिया सारे चोर डाकू थे, वो पिछले दरवाजे से आए थे, हम्म। सामने वाले दरवाजे से मैं ही आया हूँ। हाँ।
تو عیسیٰ اپنے آپ کو، عیسیٰ سب کو چور ڈاکو کہہ رہا ہے، ہوں، وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو پنڈ تھی 2000 سال کے بعد ہوں، آنے والا مسیح بتا رہا ہے. ہوں، اور جیسے محمد صاحب نے کہا کہ نبی نہیں آ سکتا، اب آنے والا مسیح بتا رہا ہے کہ وہ نہ خدا نے کہا تھا، نہ فرشتوں نے کہا. وہ ہوں، لعنت تھی جس سے 12,000 سے بھی زیادہ انبیاء قتل ہوئے، اور ہوں، وہ سارا پڑ گیا کھاتے میں نبی محمد صاحب کے. جی، خدا نے کہا ہی نہیں. ہوں، وہ بات جب کہی نہیں خدا نے تو پھر وہ جھوٹی ثابت ہوئی. ہوں، اب اس پہ آ کے مسلمان جو ہیں وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 4 منٹ، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ چار اچھا منٹ جناب میں ایک ختم کر رہی آپ یہ؟ جی جی، آپ بتائیں، ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ. جی، جی جی. میں 40 سال تک یہ کہتا تھا میرے متعلق بھی کہ میں اسلام سے آیا ہوں اور یہاں بھی سارے چور ڈاکو ہیں، اور اس نے مجھے بھی رگڑا دیا ہوا تھا 40 سال، تبھی تو مدد نہیں کر رہا تھا. جی تو اب وہ دور بھی گزر گیا، پھر خدا نے اس کو اس کی خبر لی بھی. تو میں نے کہا استاد اب کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ نہیں، اب وہ میں نے بدل دی ہے. تو کس نے بدلوایا اس سے؟ خدا کی ذات میں جی. ہاں جی، خدا کی ذات نے بدلوایا. اور مسیح کے آنے پر بدلے. ہاں جی، ورنہ یہ تو پہلے مجھے بھی کہتا تھا. جی ہوں. تو یہ تو محمد صاحب کو بھی کہتا ہے یہ چور دبا سے. جی. یہ میں جی اس پیراگراف کے اینڈ پہ اس بات کو، چلو اسی ٹھیک. ریکارڈنگ کو ایڈ ٹھیک. کر دوں گا جی. چلو ٹھیک. تو آخری فکرہ اس کا ہے جی کہ مجھے بتایا جا رہا ہے 4 منٹ باقی ہیں، تو آج کیونکہ میری میٹنگ بھی ہے، تو یہ 4 منٹ کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے ذرا. پرافٹ اترکان جی، حضور بہت شکریہ. تو وہ یہ چیپٹر ختم ہو گیا جی. جی. تو میں اس کو یہاں پہ بند کر دیتا ہوں جی ریکارڈنگ کو.